الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافزين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته
فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى حمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء بعزتي وجلالي وكرمي وعلو ارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم معزز سامعین، آج عید الفطر کا خوشیوں کا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی سلامتی کے ساتھ خوشی نصیب فرمائی۔ قرآن کریم کی دو مقامات میں سے مختصر سی تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش و گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ قرآن کریم کے جس سپارے میں، جس صورت میں، جس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے تمہیں روزوں کی فرضیت کا حکم دیا، تم نے روزہ پورا مہینہ پابندی کے ساتھ رکھا، اللہ کے حکم کو پورا کر کر اللہ کی رضا کے مطابق اس مہینے کو گزار کر تم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بڑی خوشی سے نواز رہے ہیں، جس خوشی کے دن کو عید الفطر کے نام سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان مناتے، ساتھ ساتھ وضاحت کر دی اور طریقہ بھی بتا دیا، ضابطہ بھی بتا دیا، جس اللہ کے حکم پر تم نے پورا مہینہ روزہ رکھا، روزہ رکھ کر مہینہ مکمل کیا، اب تم عید کی نماز کے لیے آ رہے ہو،
تو اپنے گھر سے نکلو گے تو تمہاری زبان پر اللہ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے، اور یہ مسنون عمل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور جانے لگے تو اس کی زبان پر یہ تکبیر ہونی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ نہیں، مسلسل یہ تکبیر پڑھتے 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 ہم عید کی نماز کے لیے عیدگاہ تک، مساجد تک پہنچیں گے، وہاں عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد ہم جب واپس پلٹیں گے تو ہماری زبان پر یہی اللہ کی بڑائی ہوگی، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم نے اللہ کی بڑائی پھر بیان کرنی ہے۔ تم نماز پڑھ کر یہاں سے واپس پلٹو گے، اپنے گھر پہنچو گے تو تم نے راستے میں پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے عالم اسلام کو خوشی کا موقع عنایت فرمایا جاتا ہے، تو ساتھ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آپ عیدگاہ میں جائیں گے، مساجد میں جائیں گے نماز کے لیے، وہاں جو بھی امام صاحب یا خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرمائیں گے تو وہ خطبے میں بار بار اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی بڑائی کے بغیر عید کا دن ہمارا مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، عید کے دن بھی 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے عید کے دن جو ہے وہ خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے دن خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے دن کے خطبے میں اضافی تکبیرات نہیں پڑھی جاتی، اور جو بھی امام یا خطیب جو بھی عید کی نماز پڑھائے گا اس وقت سے لے کر جب سے عید کا آغاز ہوا قیامت تک یہ ممبر پر خطیب یہ خطبے کے ساتھ اللہ کی بڑائی اضافی بیان کرے گا۔ کرتے نہیں کرتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرو، جس اللہ نے تمہیں خوشیوں سے نوازا ہے، جس اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر نماز جب کھڑی ہوتی ہے، عام نمازوں کے اندر وہی تکبیرات ہیں، آپ تکبیر تحریمہ کے وقت 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ لیکن عید کی نماز میں ترتیب اللہ نے بدل دیے، اللہ اکبر بار بار کہا جا رہا ہے، 3 مرتبہ اضافہ کر دیا، پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اضافہ کر دیا دوسری رکعت میں، کہ اللہ کی بڑائی خوب بیان کی جائے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان کا یہ جو عقیدہ ہے کہ یہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہو سکتا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہر وقت ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی بار بار بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ مسلمان ایمان میں اور زیادہ پختہ ہو جائیں، تاکہ مسلمان ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں، اللہ کی بڑائی اور بیان کریں، اللہ کی بڑائی خوب بیان کریں۔ آگے اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کی بڑائی تم کیوں بیان کر رہے ہو؟ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں اور اس لیے بیان کی جائے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے مذاہب موجود ہیں، بہت ساری قومیں موجود ہیں،
ان کی خوشیوں کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے رہنے والوں کو دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے سال میں 2 اوقات ایسے وہ خوب خوشیاں منا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا، اپنی تجارت بند کر دی، اپنی مشاغل اور اپنی مصروفیات اور ساری چیزوں کو روک کر وہ یہ 2 خوشیوں کے دن اپنے بیوی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنے محلے والوں میں مل جل کر وہ گزار رہے ہیں۔ یہ جو 2 دن وہ خوشیوں کے گزار رہے ہیں، اس میں ان کے الگ سے سلسلے، وہ تماشے کر رہے ہیں، کرتب دکھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا بھئی یہ 2 دن یہ خوشیاں جو تم منا رہے ہو یہ کس سلسلے کی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ دراز سے ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم سال میں 2 خوشیاں مناتے ہیں، ان خوشیوں کے اندر اپنی دنیا کے سارے معاملات کام کاج روک کر بے فکر ہو کر خوشیاں مناتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشیاں تم سے چھینی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تو تمہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہیں خوشیاں دینا چاہتے ہیں، اللہ تو تمہیں عزتیں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ان دونوں خوشیوں کو بدل کر ان سے بڑی خوشیاں دے دی ہیں کہ اب تم رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر کی خوشی مناؤ گے اور ادھر حج کے اختتام پر عید الاضحیٰ کی خوشی مناؤ گے۔ یہ 2 خوشیاں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو دی ہیں، اور یہ دونوں خوشیاں امت محمدیہ کو ملی ہیں۔ دونوں خوشیوں کو خوبصورت انداز میں منایا جائے اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کی جائے اور اس بات کو ذہن نشین کیا جائے کہ دیکھو قرآن کریم کی آیت میں اللہ فرمانے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان لوگوں کو بھی خوشیاں دی گئیں جن کا تعلق کسی اور مذہب سے، کسی اور قوم سے ہے۔ تمہارا تعلق اسلام سے ہے، تمہارا تعلق قرآن سے ہے، تمہارا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، تمہاری نسبت اللہ سے ہے، لہذا تمہیں خوشیاں جو دی جائیں گی وہ بھی اللہ کی طرف سے دی جائیں گی۔ اس کا انداز بھی وہ ہوگا جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں خوشی منائی ہوگی اور جس انداز میں صحابہ کو ترغیب دی ہوگی۔ کیسے؟ کہ اچھے کپڑے خود بھی پہنے، اپنے گھر والوں کو بھی دلائے، اچھا کھانا خود بھی کھایا، گھر والوں کو بھی کھلایا، عبادات سے فارغ ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہدایت کی دولت سے نوازا۔ دیکھو یہ سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ہدایت، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر دولت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کی عبادت بھی فائدہ دے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو عبادت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ایمان ہے تو حضور سے محبت بھی فائدہ دے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو حضور کی محبت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ بہت ساری مثالیں، لا تعداد مثالیں حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کے سامنے اگر میں کھول کر رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وقت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت لوگوں نے محبت کی ہے، لیکن جس نے ایمان کی دولت کو قبول کیا اس محبت کو فائدہ انہی کو ملا اس محبت سے جنہوں نے ایمان کی دولت کو قبول کیا۔ اگر ہم ایمان کی دولت کو، ہدایت کی دولت کو ٹھکرا دیں گے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی کام نہیں دے گی، قرآن بھی سے بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو دی ہے یہی ایمان کی دولت ہے، جس کی بنیاد پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اجر ملے گا، اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اجر ملے گا، ہم روزہ رکھتے ہیں تو اجر ملے گا، ہم قربانی کرتے ہیں تو اجر ملے گا۔ اگر ایمان خالص نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے اس آیت میں کہا جا رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی اس پر بیان کرو تم کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت سے نوازا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر تم بہت شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور صحت کی دولت سے نوازا، پھر رمضان المبارک میں اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عید کیسی ہوتی تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عید میں نظر رکھا کرتے تھے غرباء کی طرف، محتاجوں کی طرف، ضرورت مندوں کی طرف، مسکینوں کی طرف، اپنے رشتہ داروں میں ہو تو، آپ کے پڑوس میں ہو تو، محلوں میں ہو تو، اپنی بستی کے اندر ہو تو، اپنے غریب پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کا دن ہو، میرے جسم پر تو نئے کپڑے ہوں، میرے بچوں کے جسموں پر نئے کپڑے ہوں، لیکن ہمارے علاقے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں کچھ بچیاں ایسی ہوں جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو اور ان کے جسم پر نیا کپڑا نہ ہو، تو تمہاری عید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر دیا جا رہا ہے کہ تم صدقہ فطر دو تاکہ غریب بھی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اپنے جسم پر کپڑے کی فکر ہے تو غریب کی بھی ہونی چاہیے، اپنے لیے خوراک کی فکر ہے تو غریب کی بھی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے صرف لفاظی نہیں ہے، حضور نے عمل کر کر بتایا۔ حضور اچھے کپڑے پہن کر، تیار ہو کر حضرت عائشہ کے گھر سے رخصت ہوئے اور عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بچہ ہے جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، نایا دھویا ہوا بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بیٹا سب بچوں کے نئے کپڑے ہیں، سب اچھے تیار ہوئے اور یہ سب عید کی خوشیاں منانے کے لیے گھر سے نکلے، بیٹا تیرے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو نے نہایا دھویا نہیں، تو نے خوشبو نہیں لگائی؟ وہ بچہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا باپ ہے جو مجھے نیا کپڑا دلائے اور نہ میرا کوئی سرپرست ہے جو مجھے دلائے، لہذا میں تو غریب ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو گود میں اٹھایا، گھر لے گئے، جا کر حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، فرمایا اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ، کپڑے پہناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو تیار کروایا اور گود میں اٹھا کر بچے کو پیار کیا، فرمایا بیٹا کیا تو خوش نہیں ہوتا کہ آج کے بعد تیری ماں عائشہ ہے اور تیرا باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو خوشیاں اللہ ہمیں دے رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، اللہ نے ہمیں خوشیاں دی ہیں۔ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غرباء اور مساکین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے اندر تو بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے، بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آمدنی اتنی نہیں ہے، وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سک رہے، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے نہیں دلا سک رہے، تو ان کا خیال کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اسی لیے غریب کی فکر کرنا اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا درد ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سمجھایا، کئی انداز میں سمجھایا۔ قرآن کریم کے اندر اتنی آیات ہیں، اس پر آپ کھولیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس پر اتنا عمل کیا کہ صحابہ کرام کے اس عمل کی اس کے نظارے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، حضور نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے اتنا خرچ کیا کہ اللہ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف کی کہ انہوں نے اللہ کے لیے غرباء پر اتنا خرچ کیا۔ قرآن کی آیت ہے، الذین ينفقون اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ حضور پر پڑھا، حضور پر ایمان لائے، حضور پر ایمان لانے کے بعد یہ اعمال صالحہ تو کر رہے ہیں۔ ينفقون اموالہم، الذین ينفقون اموالہم، یہ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، باللیلی، رات کے اوقات میں بھی، نہاری، دن کے اوقات میں بھی، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، چھپ چھپ کے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اعلانیہ طور پر لینا پسند نہیں کرتے، یار ہمیں کوئی دے گا، شرم محسوس ہو رہی ہے، ہم لینا محسوس نہیں کر رہے، کوئی کیا کہے گا کہ یار اس نے فلاں سے لے کر کپڑے پہنے، شرم آتی ہے بھی نہیں اور غریب بھی ہے۔ صحابہ ایسے لوگوں کو چھپ کر دیا کرتے تھے،
ہمیں بھی ایسے لوگوں کو چھپ کر دینا چاہیے. اعلانیہ بھی دے رہے ہیں, سر و علانیہ اعلانیہ بھی دے رہے ہیں. بھائی زکوٰۃ فرض ہے, اعلانیہ دی جائے گی. صدقہ فطر اعلانیہ دیا جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو یہ جو تم زکوٰۃ نکالتے ہو اس کے علاوہ بھی تمہارے مال میں غریب کا حق ہے, اس کے علاوہ بھی تم دیا کرو. اور آپ نے ترغیب کے طور پر فرمایا کہ ایک مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہنایا تو اللہ تعالیٰ اس کپڑے کے بدلے میں جنت میں سبز لباس پہنائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو پانی پلایا, بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا, اللہ تعالیٰ جنت سے اس کو کھلائیں گے پلائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کسی غریب کو کپڑا پہنائے گا, جب تک وہ کپڑا غریب کے بدن پر رہے گا یہ شخص جس نے پہنایا ہے یہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. تو یہ باتیں وہ ہیں جو ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہیں کہ ہم اپنے لیے خوشیوں کے اوپر تو خوب خرچ کرتے ہیں, لیکن غریبوں کی خوشیوں پر بھی ہمیں خرچ کرنا چاہیے, اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے مسلمان ہماری نظر میں ہونے چاہیے. پہلے اسلام کی خوشیاں یوں ہوا کرتی تھیں کہ صحابہ کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوا کرتے تھے, وہ خوشیاں دوبالا ہوا کرتی تھیں. اس کے بعد جب زمانہ آیا تو مسلمانوں کو فتوحات کی خوشیاں عید کے ساتھ ملا کرتی تھیں. فلاں علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا, یہاں بھی اسلام کا نظام نافذ ہو گیا. آج عید ہمارے سامنے آئی ہے, ہمیں تکلیفیں ساتھ ساتھ پہنچ رہی ہیں کہ فلاں دھرتی کے مسلمانوں کو بمباری کر کر شہید کیا جا رہا ہے, فلاں مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, فلاں مسلمانوں کو یہ پریشانی پہنچ رہی ہے, فلاں اس غم میں, فلاں اس تکلیف میں, فلاں اس درد میں, فلاں اس دکھ میں, فلاں اس کرب میں. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ہم کم از کم اور کچھ نہیں تو ہم ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اسی طریقے سے عید کی خوشیوں میں اپنے مرحومین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے موقع دیا قبرستان میں جایا کریں, ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں. خوشیوں کے موقع پر اللہ کو یاد رکھنا, اللہ والوں کو یاد رکھنا, اپنے مرحومین کو یاد رکھنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے, اس کو بھلانا نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. چونکہ ٹائم بالکل قریب ہے, نماز کا طریقہ سمجھ لیجئے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم صفحے بناتے ہیں. عید الفطر کا نماز کا طریقہ عام نمازوں سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے, وہی طریقہ ہے, صرف ایک چھوٹا سا فرق ہے. چھوٹا سا فرق میں نے ابھی بیان میں بتایا کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اور زیادہ بیان کرنے کا درس دیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 3 مرتبہ اضافی تکبیریں کہی جاتی ہیں. امام صاحب پہلے اللہ اکبر کہیں گے, ہم ہاتھ باندھ لیں گے, سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھ لی, ثنا پڑھنے کے بعد دوبارہ تکبیر کہی جائے گی, اللہ اکبر, ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھائیں گے, ہاتھ کا رخ قبلے کی جانب ہوگا, اس کے بعد ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے. 2 تکبیریں ہو گئیں. اس کے بعد تیسری تکبیر پھر اللہ اکبر کہا جائے گا, ساتھ میں ہاتھ اٹھایا جائے گا کان کی لو تک, پھر چھوڑ دیا جائے گا. 3 تکبیریں ہو گئیں. چوتھی تکبیر کہی جائے گی, اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا. اس کے بعد جیسے عام طور پر تلاوت ہوتی ہے سورہ فاتحہ اور سورت, اس کے بعد رکوع, اس کے بعد 2 سجدے, اس کے بعد ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. دوسری رکعت مکمل ہوگی تو دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ, اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائے گی. رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیریں اضافی کہی جائیں گی, اور تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا ہے. اللہ اکبر کہا جائے گا, ہاتھ اٹھائیں کانوں کی لو تک, پھر چھوڑ دیں. پھر اللہ اکبر کہا جائے گا, پھر ہاتھ اٹھا لیں, پھر چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہا جائے گا, پھر ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو رکوع میں جائیں گے. تو یہ 3 تکبیریں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد اضافی ہوتی ہیں, اور دوسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اضافی ہوں گی, اور تینوں تکبیروں کے اندر ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے جب نماز مکمل ہوگی, نماز کے بعد دعا ہوگی. جمعے کی نماز میں چونکہ نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, دعا کے بعد لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دعا سے پہلے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں.
یہ تو ادب کے خلاف ہے کہ آدمی دعا نہ مانگے، نماز اس نے پڑھی ہے اس کے بعد دعا نہ مانگے، یہ تو ادب کے خلاف ہے. دعا بھی مانگنی چاہیے. جس اللہ کی عبادت کی ہے وہ اللہ خوش ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں، تو ہم کچھ مانگیں تاکہ ہمیں کچھ مل جائے. ہر آدمی کی تکلیف ہے، پریشانی ہے، غم ہے، وہ مانگا جائے. تو نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آدمی صفوں کو پھلانگتا ہوا پیچھے نہ نکل جائے، یہ محرومی کی بات ہے، بلکہ دعا میں شریک ہونا چاہیے، عام نمازوں میں بھی اور جمعے کی نماز میں بھی. اور عید کی نماز میں چونکہ نماز کا سلام پھیرتے ہی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد جانا نہیں ہے، دعا کے بعد خطبہ ہوگا، 2 خطبے ہوں گے، اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت تک عید کی نماز کا ثواب مکمل نہیں ہوتا اور عید مکمل ادا نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی نماز کے بعد خطبے میں شریک نہ ہو جائے. جب خطبے میں شریک ہوگا تو نماز مکمل ہوگی اور کامل ہوگی. اور اگر وہ شخص نماز تو اس نے پڑھ لی لیکن خطبے میں شریک نہیں ہوا تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. اسی لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، نماز کے بعد خطبے ہوں گے، خطبوں کے بعد پھر رخصت ہوں گے. اور اس کے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں، ہمارے یہاں عید کی نماز کے بعد گلے ملے جاتے ہیں. گلے عام طور پر ملے جاتے ہیں، اس کو سنت سمجھ کے نہ ملا جائے. کیا سمجھ کے؟ سنت سمجھ کے نہ ملا جائے. گلے ملنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملنا چاہیے. آدمی ایک دوسرے سے ملتا ہے، محبت اور پیار بڑھتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن عید کی نماز کے متصل بعد یہ ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے، بر صغیر کے اندر، ہندوستان میں، پاکستان میں یہ رواج بن چکا ہے، لیکن یہ سنت کا حصہ نہیں ہے. ہاں آپ مل سکتے ہیں لیکن سنت سمجھ کر نہ ملیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں آدمی اس لیے ملتا ہے یار کئی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، یہ سمجھ کے ملنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کر ملنا کہ یہ عید کی سنت ہے، یہ عید کی سنت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سنت سمجھ کے ملیں گے تو بدعت اور گناہ ہوگا. یہ سمجھ کے ملنے کہ ہاں مسلمان سے ملنا محبت ہے، ٹھیک ہے، محبت کے خاطر ملا جا رہا ہے، یار اس شخص سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، 1 ہفتے بعد ہو رہی ہے، 1 مہینے بعد ہو رہی ہے، 1 سال بعد ہو رہی ہے، اس لیے مل رہے ہیں تو پھر تو مل لیں، لیکن اس کو ثواب سمجھ کے نہ ملا جائے. صفیں درست فرما لیں. ٹائم